اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں کہ جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی کفار کہتے اے مسلمانوں تمہاری حقیقت کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ تم کھلی گمراہی میں ہو۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اس میں زمین کی، آسمان کی، سمندر کی بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا، لیکن منکرین، کفار، نافرمان ان سے ہمیشہ لاپرواہ رہے اور غفلت کے اندر رہے۔ اب اس سے آگے جو مشرکین تھے، خاص طور پر مشرکین مکہ، ان کی جو حماقت تھی اور وہ جو طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں قیامت کے دن کے کچھ حالات ہیں۔ اس آیت کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان مسکینوں، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ابو جہل آپ کو مل گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر تمہارا خیال کیا ہے، کیا اللہ ان کو کھلانے پر قادر ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل، اللہ تعالیٰ ان سب کو کھلانے پر قادر ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھوکا رکھا، ان کو کھانے کو نہیں دیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے فقر سے آزمایا، غربت سے آزمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنا دیا، اور پھر فقراء کو کہا کہ صبر کرو، اور دولت مندوں کو کہا کہ شکر کرو اور سخاوت کرو۔ ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر خدا کی قسم تم تو کھلی گمراہی میں ہو، یعنی کہ یہ کیا بات ہوئی، جب اللہ دے سکتا ہے تو اللہ ڈائریکٹ ان کو دے دیتا، تو یہ جو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے ذریعے سے اللہ ان کو دلوا رہا ہے، یہ تمہاری کھلی گمراہی ہے۔ تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ بھی رفاع عامہ کو اچھا سمجھتے تھے، لوگوں کی امداد کرنے کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن ان سے کہا جاتا کہ خرچ کرو، اور خرچ کرنے کا فائدہ بھی اس وقت ہوگا جب ایمان لے آؤ گے، تو پھر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے کہ جس خدا کو تم مانتے ہو وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، پھر وہ خود کیوں نہیں کرتا، اور خاص طور پر اپنے ایمان لانے والوں کو غربت کیوں دیتا ہے، ان کو مال و دولت کیوں نہیں دیتا؟ تو کہتے وہ مسلمانوں کو گمراہ کہتے۔ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، کہا کہ اس کو دیکھا جائے تو یہ کفار اور نافرمان جو لوگ ہیں، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ایسی گمراہی میں ہیں کہ نیک کام کو تو تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جب نیک کام کا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے مقدر میں ہوا تو ہو جائے گا، خود کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، کوئی مشقت نہیں اٹھاتے۔ لیکن عجیب بات ہے،
اپنے مزے حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے دن رات دوڑتے ہیں، اور پھر تقدیر پر انحصار نہیں کرتے کہ مقدر میں ہوگا تو مل جائے گا، پھر تو بہت کوشش کرتے ہیں، تو اصل میں یہ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی انہی کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات تو ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو احکامات دیے ہیں مال و دولت کے حوالے سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ میرے بندے ہیں اور تم بھی میرے بندے ہو، اور مال تمہیں میں نے عطا کیا ہے، اصل مالک میں ہوں، تو میرے دیے ہوئے مال میں سے تم جو ہے میرے ہی بندوں پر کچھ نہ کچھ خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے۔ یہ خرچ نہیں کرے گا تو سخت قسم کی اس کی پکڑ ہوگی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، الا صيحة واحدة، ایک زوردار چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، تأخذهم وهم يخصمون، جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی، یخصمون، جو ان کے جھگڑا کرنے کے عین وقت ان کو آ پکڑے گی۔ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ سکیں گے۔ یعنی یہاں پر قیامت کے حوالے سے بتا دیا کہ جو یہ قیامت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، اور بتاؤ کہ کب آئے گی، اگر اے مسلمانوں سچے ہو کہ قیامت کا آنا برحق ہے تو بتاؤ کب آئے گی، تو فرما دیا کہ قیامت کے حوالے سے آنا یقینی ہے، لیکن جس وقت یہ آئے گی تو اچانک آئے گی، تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھو گے، اتنی فرصت نہیں ملے گی کہ کوئی وصیت کر سکو، کسی کو کچھ بتا سکو، اتنی فرصت نہیں ملے گی اپنے گھر واپس لوٹ سکو، اتنی فرصت نہیں ملے گی کہ تم کسی کام میں لگے ہوئے ہو تو اسے مکمل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ لوگ جھگڑے کے اندر ہوں گے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ دو بندے جو کہ باہم کپڑے کے لین دین کے بارے میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے، کپڑا بیچنے والا کپڑے کے تھان کو پھیلا چکا ہوگا اور پھر وہ اتنا ریٹ بتائے گا، خریدنے والا جھگڑا کرے گا کہ تمہارا ریٹ زیادہ ہے، یہی بات چل رہی ہوگی اور قیامت آ جائے گی، یہ اس معاملے کو مکمل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح سے اونٹنی کا دودھ نکالنے والا دودھ نکالے گا اور گھر کی طرف لے کر چلے گا، اتنی فرصت نہیں ملے گی کہ گھر کے اندر داخل ہو سکے، اتنی فرصت نہیں ملے گی کہ لقمہ بنانے والا لقمہ اٹھائے گا اور اپنے منہ کے اندر ڈال کر اپنے پیٹ کے اندر اتار سکے، یہ فرصت نہیں ملے گی، یہ قیامت اچانک آ جائے گی، اور اس وقت میں انسان کسی بھی اعتبار سے کوئی اپنے فائدے کا کام نہیں کر سکے گا۔ فلا يستطيعون توصیۃ، کوئی وصیت نہیں، ولا الى اہلہم یرجعون، نہ اپنے گھر لوٹ سکیں گے، ونفخ فی الصور، اور پھر سور پھونکا جائے گا، فاذا هم من الاجداث، تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، الى ربہم ینسلون، اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے، تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، بلکہ ان کو ہنکا کر لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے دھکیل کر ان کو میدان حشر کی طرف لے جا رہے ہوں گے، یعنی کہ زبردستی یہ جانا نہیں چاہیں گے، زبردستی ان کو لے کر جایا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پہلے ایک مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور پھر سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ یہ 40 سال کا وقفہ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ حدیثوں کے اندر یہ آتا ہے کہ 40 سال کا وقفہ ایسا ہوگا کہ جو پہلے قبر کے اندر نافرمان اور کفار لوگوں کو عذاب ہو رہا ہوگا، اس درمیانی وقت میں ان کے عذاب کو ہٹا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے انہیں کچھ نیند سی آ جائے گی، وہ سو جائیں گے۔ جب دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا تو پھر سبھی کو قبروں سے نکالا جائے گا، سبھی میدان حشر کے اندر پہنچیں گے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ عذاب تو چلتا رہے گا، لیکن جب جہنم کے عذاب کو یہ دیکھیں گے تو قبر کا عذاب انہیں خواب کی مانند لگے گا، بڑا ہلکا لگے گا، اس لیے یہ بات کہیں گے
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یا ویلنا ہائے ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا ہمیں کس نے ہمارے لیٹنے کی جگہ سے اٹھا دیا، ھذا ما وعد الرحمن جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی۔ یعنی اس وقت میں کہیں گے کہ ہم اچھی جگہ پر تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ اس لیے کہ قبر کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت جو ہے وہ دوزخ اور جہنم کا عذاب ہوگا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، اور کچھ نہیں بس ایک زور کی آواز ہوگی، فاذا هم جمیع لدینا محضرون، جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ انسان نے جس طرح کے بھی اعمال کیے ہوں گے اسی کی جزا اور سزا جو ہے اس کو مل کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آخرت کے حالات کو سامنے رکھ کر اپنی اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔